ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ بلکہ اگلی آیت بھی پڑھ دیتے ہیں ساتھ، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں خدائے منان نے ایک دو ٹوک بیانیہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو چیز خدائے کریم انسانوں سے چاہ رہا ہے وہ تسلیم میں محض ہے، یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اس کو اور بھی انسانوں سے بھی حتیٰ وسیع تر آپ معنی لے سکتے ہیں کہ جو دین ہے، جو معاہدہ ہے، جو لین دین کا تعلق ہے خدا کے ساتھ عند اللہ، اللہ کے ساتھ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف تسلیم ہے۔ اگر اس کو انسانوں کی حد تک دیکھیں تو پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ایک ہی دین ہے، ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ تسلیم محض۔ اور اگر اس سے بھی وسیع تر آپ نظر میں رکھیں، کائنات کو نظر میں رکھیں تو بھی یہی فارمولہ ہے، تسلیم کا ہی فارمولہ ہے۔ خدا کریم نے قرآن میں ایک جگہ کہا کہ آسمان و زمین ساری کائنات کو سمجھیں، خطاب کر کے کہا کہ آپ کیسے ہماری بات کو لیں گے، آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، ہم تسلیم ہو کر، مطیع ہو کر آئیں گے، آگے ہیں، آنے والے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ تسلیم ہی سب کچھ ہے۔ مین مرکزی چیز جو ہے بندے کا یا مخلوق خدا کا اور خدا کے تعلق میں ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ ہے تسلیم۔ باقی یہ کہ تسلیم ہو کر کوئی کچھ بھی کرے، کافر ٹکا رہے، کافرانہ انداز اس کو اپنانا پڑے، لیکن اندر سے وہ تسلیم محض ہے۔ جیسے مثالیں بھی آپ دوستوں کو دی ہیں نا، انہوں نے کوئی خاص بہت لمبے چوڑے عبادتی سلسلے نہیں کیے ہوں گے، اصحاب کہف نے یا فرعون کی بیوی نے یا اور بھی کئی ہوں گے جو اللہ کے سامنے وہ تسلیم محض تھے۔ یعنی اگر ان کو موقع ملتا تو وہ تو مسلم ہے کہ وہ کرتے جو اللہ نے کہا، لیکن ظاہراً انہوں نے وہ نہ کیا جو اللہ کا کہنا ہے، ظاہراً وہ اس سلسلے میں تھے۔ جیسے کہ وہ جا رجل المؤمن یکتم ایمانہ، دربار
اس کے فرعون کے دربار میں ایک مومن بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا، وہ مسلم میں سارے کام وہ ان کے والے کر رہا تھا، فرعونیوں والے ہی کام کر رہا تھا، وہ تو دربار کا حصہ تھا۔ ایک مومن کی بات بھی ہے نا قرآن میں کہ جس نے آ کر جناب موسیٰ کو خبر دی کہ بھائی تیرے بارے میں انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ تمہیں قتل کریں گے۔ یا ایک اور مومن کی بات بھی، یا تو وہ ایک ہی ہے دونوں، جس نے فرعونیوں کو کہا کہ کیوں آپ موسیٰ کی بات نہیں مان رہے، اندر سے وہ مومن تھا لیکن تھا دربار کا حصہ، تو وہ تمام درباریوں والے کام ہی کر رہا تھا لیکن اندر سے تسلیم تھا، تو قرآن نے اس کو مومن کا نام دیا۔ اندر سے وہ الہی بندہ تھا دربار فرعون میں۔ اب دربار فرعون میں رہتے ہوئے وہ ایسے کام تو نہیں کر سکتا تھا جو فرعون کے جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس سے ہٹ کر ہوں۔ وہ یقیناً اس میں فرعون کا احترام، فرعون کے سامنے جھکنا، یہ وہ جس طرح باقی سارے کرتے تھے وہ بھی کرتا تھا، تو اس کا مطلب لیکن تسلیم تھا، تو خدا کریم نے کہا کہ یہ مومن ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فرعون، یہ قرآن کے الفاظ۔ تو بہرحال تسلیم، تو اچھا تسلیم جب ہو گئی کہ بھئی یہ معیار دین یہ ہے، تو پھر خدا کریم نے ان کتاب والوں کو، تورات والوں کو، انجیل والوں کو کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ کون لایا ہے۔ جیسے پہلے آپ تسلیم اگر تھے، اگر تسلیم ہیں آپ، تو پھر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آیات خدا ہی بہت واضح ہیں۔ ہاں آپ کو اگر کوئی شک ہے نبوت میں، اگر کوئی شک ہے اس میں کتاب میں، آپ اس کا مقابلہ کریں، اس کے سامنے کوئی چیز لیں۔ اگر اس بارے میں شک نہیں ہے تو پھر مانیں، اگر نہیں مان رہے ہیں اور صرف یہ بہانہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قرآن اپنی کتاب ہے اور اپنا نبی ہے، تو یہ آپ کی بات کفران شمار ہوگی۔ پچھلی آیت میں یہ بات خدا کریم نے کہی تھی اور کہا تھا کہ پھر آپ لوگ کیا ہوں گے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی ان کو اپنی جگہ چھوڑ دے، ان کے بارے میں احکام ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ اپنی تبلیغ آپ نے کر لی، اللہ خود اپنے عباد کو دیکھے گا جو اس راستے پہ ہمارے ٹھیک راستے پہ چلتے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے اس میں خدا کریم ان کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کی ایک جھلک دکھائے گا کہ بھئی ان کے ساتھ کیا ہوگا جو اللہ کے راستے سے ہٹ کے چلتے ہیں، نہیں مانتے بھائی یہ نہیں ہمیں قائل کر رہا، یہ چیز ہمیں نہیں قائل کرتی۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ تسلیم ہوتا ہے کہ بھائی میں حقیقت کو مان جاؤں گا، ادھر ہوئی تو میں ادھر ہوں گا، ادھر ہوئی تو میں ادھر ہوں گا، اپنا پروگرام نہیں رکھتا ہے، وہ بندہ تو حقیقت کو ڈھونڈتے ہوئے آخر حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر اس نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں نے شکست نہیں ماننی، جیسے کہ ابھی اکثر جو ہمارے یہ فرقہ جات ہیں، اسلامی فرقہ جات یا حتیٰ دوسرے فرقہ جات، دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی بھی فرقہ جات بہت ہیں، تو تمام فرقہ جات میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ پہلے طے ہوتا ہے کہ ہم نے 50-50 ہوگا تو بات کرنی ہی نہیں ہے نا، اپنے آپ کو سچا مان کر 100%، دوسرے کو باطل مان کر 100% بات چلانی ہے۔ اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے ان کو نیچا دکھائیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ان کو نیچا دکھائیں، اس لیے بہت کم کہیں یہ جو مباحثے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر ہونا اس طرح کہ بھائی ہم حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے دونوں کوشش کرتے ہیں، سوال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سمجھیں، بات کو سمجھیں، بات جو ہمیں نہیں سمجھ آئی وہ سمجھیں، اور اگر ہمیں دوسرے فرقے کے بارے میں کوئی سوالات ہیں یہ کہ وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں، ان سے بات کریں، کیوں آپ کرتے ہیں، کہاں اس کا ماخذ ہے قرآن میں، کیسے اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، خدا کی تعلیمات میں اس کی جگہ کدھر ہے۔
تو یہ سوال کریں تو ممکن ہے کہ سارے ایک اچھی جگہ پہ پہنچ جائیں. جن کو نظر نہ آئے قرآن سے وہ تعلیمات تو وہ پیچھے ہٹ جائیں, جن کو نظر آئیں قرآن کے مطابق ہوں تو وہ مان لیں. تو اس طرح, لیکن ایسا نہیں کرتے ہیں. تو خدا کریم ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ, وہ یہ جو ابھی خدا کریم جس انداز میں یہ بات بتا رہا ہے, یہ کائناتی حقیقت کے طور بتا رہا ہے. کچھ کائناتی حقیقتیں ہیں جو انسان خود پہچان لیتے ہیں, اپنی زندگی میں ان کے پیش آتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آگ جو ہے وہ گرمی دیتی ہے, کائناتی حقیقت ہے, سب جانتے ہیں آگ گرمی دیتی ہے. پانی آگ کو بجھا دیتا ہے, پانی سے پودوں کو فائدہ ہوتا ہے, زمین میں کوئی دانہ بونے سے اس میں سے دانہ نکلے. یہ ساری کائناتی حقیقتیں یہ تو خود انسان جانتے ہیں نا. کچھ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو مانوی ہوتی ہیں, جن کا پتہ نہیں ہوتا انسانوں کو. تو خدا کریم آ کر مدد کرتا ہے کہ انسان جو بالغیب تمہارے آگے آنے والا ہے. یہ تو تجربے جو ہو رہے ہیں تو تمہیں نظر آ جاتے ہیں. تم اس لیے یہاں ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جب گندم بو لیں تو پھر پانی بھی دیں. اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جنہوں نے نہیں دیا ان کی جلی ہوئی پڑی ہے, اور جنہوں نے پانی دیا ہے ان کی بہت اچھی ہو گئی ہے. اگلی دفعہ تو نے خود ہی سیکھ لینا. لیکن کچھ چیزیں ہیں انسان تمہیں نہیں پتہ ہے, ہم بتا دیں, وہ آگے آنے والی ہیں. ان کا نتیجہ ابھی کسی کے سامنے آیا نہیں ہے. جو آتا ہے وہ غیر محسوس ہے, وہ ڈائریکٹ نہیں آتا ہے. جو آ رہا ہے ابھی بھی زندگی میں بھی ہمارے کام کے آثار ہوتے ہیں, لیکن وہ آثار محسوس نہیں ہوتے. اتنے کم سے کم آتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتے. اور انسان کو جب تک محسوس اثر نہ پڑے انسان جو ہے اس کو مانتا نہیں ہے. کس طرح؟ جیسے مثال آپ کو سارے ڈاکٹر بتائیں کہ فلاں چیز مضر ہے, نہ کیا کریں, آپ نہ کیا کریں, یہ چیز نہ کھایا کریں یا کم کھایا کریں کہ یہ مضر ہوتی ہے. چونکہ اس کا اثر بہت کم سے کم ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ انسان کے اس میں داخل ہوتی ہے. انسان پرواہ نہیں کرتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے. مثلا یہ جو تمباکو نوشی ہے, اب سب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے انسان کے پھیپھڑوں کے لیے, ٹھیک ہے جی. لیکن چونکہ اس کا نقصان ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جو بندے کو فوراً اثر کر دے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک سگریٹ پینے سے بندہ جو ہے وہ اس کو گر جاتا, یا بندے کے سر میں درد پڑ جاتا صحیح سخت سا, یا یہ ہے کہ اس کو کوئی اٹیک ہو جاتا, یا کوئی مسئلہ بن جاتا, یا سانس میں فوری جو ہے نا اس کی تکلیف ہو جاتی کہ وہ اگلا سگریٹ پینے سے پہلے ہی جو ہے وہ توبہ کر لیتا. ایسی صورتحال نہیں ہوتی ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے, آہستہ 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 وہ ہوتا ہے اثر, اور پھر ایک دن جا کر وہ اپنا دکھاتا ہے, اثر دکھاتا ہے. ہاں, اس لیے انسان بے پرواہ ہو کر, اور ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہوتا, کیڑے کو سارے سگریٹ نل پہ مرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے جو خدا کریم کی طرف سے انسانوں کی زندگی میں سختیاں ڈال دی جاتی ہیں وہ بھی غیر محسوس انداز کی چونکہ ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, خدا کریم نے خود قرآن میں کہا ہے کہ عذاب میں تو ہیں یہ بدبخت, لیکن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو متوجہ نہیں ہے اس طرف, اس لیے کہ وہ بہت آہستہ آہستہ اور سلو موشن میں یہ عذاب جو ہے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ زندگی تو خدا کریم نے چلانی ہے. اگر اس طرح کہے تو پھر تو خدا کریم نے کہا کہ لو اخذ اللہ الناس بما کسبت ایدیہم, اگر اللہ پکڑ کرنا شروع کر دے جو انسانوں کو جتنا وہ خرابیاں کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہو, آپ کسی جم بندے کو, کسی ہلنے والی چیز کو زمین پر نہیں پائیں گے. یعنی کیا ہوگا, اتنی پکڑ ہوگی کہ بندے ہی نہیں رہے گا, سب کو جو ہے وہ اگلے دن سارے روکے ہوئے ہوں گے. ہاں بھائی ہر بندہ ہی پکڑا ہوئے ہے, کوئی کس بات میں کوئی کس بات میں, سارے صبح تک جو ہے نا وہ دار لیے جائیں گے. تو خدا کریم غیر محسوس وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کی صورت میں
یہ اور پھر وہ جو بالکل ہمارے ابھی اس زندگی میں تو ہے نہیں، وہ شروع ہی بعد میں ہونا ہے، وہ تو اس کائناتی حقیقت کو جو ہم نہیں محسوس کر سکتے یا ہمیں پتہ نہیں ہے، خدا کریم بیان کرتا ہے ان الذین یکفرون، وہ جو کفر برتتے ہیں، وہ جو نہیں مان رہے ہیں۔ یکفرون کا معنی دوستوں کو بتایا ہے، یہ دل میں اور اعتقاد کی لیول پر کفر کو بھی شامل ہے اور عملی کفر کو بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں یکفرون بآیات اللہ، یہ آیات الہی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، پہلے سے آیات الہی انبیاء کے زمانے سے آ رہی ہیں، ہر نبی آیات الہی پیش کرتا رہا ہے، اور پھر قرآن اس میں سب سے بڑی آیت ہے، اور یہ پرماننٹ آیت ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے آیت ہے، سامنے پڑی ہے 1400 سال سے ہر کسی کے سامنے۔ جو بھی آیات اللہ کا کفران کرے، نہ مانے، پھر کیا ہوگا؟ اور اگلی بات، آیات کا کفران کرنا مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد۔ یہ ایک بہت مہم بات ہے جو ابھی اس کو نہیں چھیڑتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی سی تفصیل والی بات ہے، کہ اکثر انسانوں کے جو طریقہ کار ہے، جس وجہ سے انسان اپنے دینوں پہ، مختلف ادیان پہ چل رہے ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کا طریقہ کار ہے۔ یہ انسانوں میں ایک پکی خصلت ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم سارے ادھر مسلمان بیٹھے ہیں، یا جس انداز میں بھی ہم سوچتے ہیں، وجہ اس کی ہم کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم ہوتے کسی دوسرے اس میں، مثلا خدا نخواستہ، ہاں جی، جیسے مسیحیت کے کسی گھرانے میں ہم پیدا ہوتے، پھر کیا ہوتا جی؟ آج کدھر بیٹھے ہوتے ہیں؟ مسیحی بن کے پھر رہے ہوتے ہیں جی، اور ہم یہ بھی کہتے کہ صرف ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ ادھر یہ سوچنا ہی نہیں تھا ہم نے کہ یار سوچیں تو صحیح، کچھ پتہ تو چلائیں کہ کوئی اور ممکن ہے کہ ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ نہیں، کتنے ہیں وہ پڑھے لکھے انسان، سمجھدار انسان، عقل مند انسان، وہ سارے جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں آج بھی اسی میں موجود ہے۔ بس یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اتنا آسانی سے نہیں یہ اس چیز سے نکلنا۔ اس لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے حقیقت کو پائے، لیکن وہ پا نہیں سکتا ہے، وہ اس کے آس پاس میں نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ تو خدا کریم نے کہا ان اللہ اسلام، اگر کوئی تسلیم ہے، اگر اس کو حقیقت پیش کی جائے تو وہ کسی بھی وقت مان جائے گا، وہ بندے خدا ہے۔ پہلا تو آپ بغیر وجہ کے لوگوں کو جہنم میں ڈال رہے ہیں سب کو۔ ہاں، وہ جس کے سامنے آئے نہیں، ان کے گھرانے میں آئے نہیں، لیکن وہ اندر سے سچا انسان ہے، وہ چاہتا ہے کہ حقیقت کو پائے، لیکن اتنے جناب پیشکشیں اتنی موجود ہیں، وہ جائے تو جائے کدھر؟ کس کو اپنائے؟ یہ اپنائے، وہ اپنائے، وہ اپنائے، ہر کوئی اپنا جو ہے وہ فارمولہ لے کے کھڑا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، ادھر آ جاؤ یہ ٹھیک ہے، ادھر آ جاؤ یہ ٹھیک ہے، ہر کسی کے پاس فارمولہ ہے، اور ساروں نے اپنا اپنا ہی فارمولہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں، جیسے کہ بابا جی کا مشہور دین، یہ ہمارے پاس بابا جی کا مشہور دین، ہاں، آسمان سے آیا ہوا، تو یہ سب نے ایسے رکھے ہوئے فارمولے، اس طرح تو کتنی جو ہے وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، آیات الہی کی تکذیب کرنا، یعنی جس کا کام یہ ہے کہ نہیں ماننی ہے، اگر آتی بھی ہیں کوئی سامنے ایسی علامات جس سے خدا کی طرف جانے کی حقیقت سامنے آتی ہے اور انسان کو واضح ہوتا ہے راستہ، ان کو وہ نہیں مانتا۔ اور دوسرا یہ کام، دوسری علامت ان کی یہ ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق۔ یہ جملہ تھوڑا سا توجہ والا ہے دوستو۔ ابھی میں خود بعض اوقات پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ یہ اس طرح
جو تفسیریں اور جو ترجمے موجود ہیں، یا جس میں ایک خاص ڈھنگ پہ چل پڑتے ہیں اور چلے ہوئے ہیں اور اسی پہ ہی پکے ہو جاتے ہیں، اور وہی یقتلون النبیین، اور نبیوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ قتل کرتے ہیں۔ اب نبیوں کو قتل کرنے کا تاریخ میں نبیوں کو قتل کرنے کے واقعات موجود نہیں ہیں اس طرح، سوائے جناب زکریا کے، جناب یحییٰ کے، جو زکریا کے بیٹے تھے، اور اس طرح اور کوئی ہے۔ لیکن یہاں نبیین یعنی بہت سارے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے، بہت سارے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ جس طرح یہ معنی کیا گیا، میں کہتا ہوں معنی یہ ہے نہیں، معنی یہ ہے کہ یقتلون یقاتلون نہیں ہے، قاتل کا معنی ہے کہ جو ان کے ساتھ جھگڑے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ تنازع میں رہتے ہیں۔ یقتلون یعنی ان کی تحریک کے خلاف اپنی تحریکیں چلاتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے، ان کے کام کو خراب کرنے کے لیے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ قاتلہ کا جو اصلی معنی ہے، جو لغوی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا جو ڈھب چل رہا ہے اس کو روکنا، جو چل رہا ہے۔ انسان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، جب قتل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی زندگی کو روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے قاتل کا ایک معنی جان لینا ہے، ہر جگہ جان لینا معنی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہو سکتا ہے جان لینا معنی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، اور نبیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور وہ بھی بغیر حق کے، یعنی حقیقت بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر حقیقت ان کے پاس ہو تو پھر تو مقابلہ کریں، لیکن ان کے پاس حقیقت بھی نہیں ہوتی اور پھر بھی یہ مقابلہ کرتے ہیں نبیوں کا۔ ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتماً وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے نوبت اس تک بھی پہنچ جائے کہ وہ نبیوں کو کیا کریں، اگر مسئلہ مانے نہیں تو نبیوں کو قتل کرنے کی نوبت آئے تو وہ، جیسے کہ جناب عیسیٰ کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن پہلے تو مقابلہ کیا۔ یہ یقتلون ہے، یقاتلون میں بھی دوستوں کو بتایا، یہ یقتلون اس میں ہوتا ہے کہ جب دوسرے جہاں انبیاء کی بات ہوئی ہے، جہاں دین کی طرف سے قتل کی بات ہو کہ بھائی قتل کرتے ہیں، وہاں قاتلہ کا باب استعمال ہوتا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر یقتلون و یقتلون۔ یقاتلون کا مطلب ہے کہ مقابلہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، دوسرے جب وہ کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، دین کی طرف سے اتنی اجازت ہے، جب وہ کرتے ہیں تو پھر یہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یقتلون ہے یعنی یہ ایک طرفہ طور پر مقابلہ کرتے ہیں، ادھر سے دین تو ان کے مقابلے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، نہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہے، وہ خود سے ہی مقابلہ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، اور بغیر حق کے نبیین کے راستے میں رکاوٹیں بناتے ہیں، ان کے کام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، آگے ایک اور بات بھی ہے، نہ صرف نبیوں کو یہ روکتے ہیں، بلکہ یہ ٹوٹلی جو بھی حقیقت پسند انسان ہے، جو حق پرست ہے، جو بھی حق پر چلنے والا ہے، اس کو بھی یہ روکتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھیں نا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو لوگ حق پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اب اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ سارے ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، یعنی یہ تھوڑی سی توجہ کریں، یہ لفظ بہت مہم ہے، اور اس سے تو مسلمانوں کی ایک خاص قسم کی ذہنیت جو ہے نا، جو قتل کی باتیں ہوئی ہیں اس میں اور الفاظ آئے ہیں، اس میں انہوں نے پتہ نہیں اس کے حوالے سے بہت سارے سلسلے بنا دیے ہیں، اور ایک ذہنیت بنا دی ہے، ایک قتل و غارت، اور یہ چیز جو ہے نا حالانکہ دین تو اس چیز سے، جبکہ پہلے فرشتوں نے جو بات کی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا یہ خون خرابہ کرے گا، تو خدا کریم نے کہا یہ اس میں اچھائیاں ہوں گی، اصلا یہ چیز اس طرف نہیں ہوگی، قتل و غارت اور یہ چیزیں کوئی اچھی بات نہیں ہے،
اگر ایسا ہوتا تو ان کو کہا جاتا کہ یہ کا ٹھیک کام ہے. پھر یہ کہ خدا کریم کو یہ چیز چاہیے نہیں ہے کہ قتل و قاتل کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف لے آیا جائے, اس لیے یہ ضرورت بھی نہیں ہے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, اور یہ تیسری صفت ان کی, یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا جو ہے یہ انکار کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. پھر دوسرے مرحلے پہ یہ کہ یہ حتیٰ نہ ماننا چلے, نہ مان کے گھر بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے جی, ایک مرحلہ نہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق, وہ نبیین کے کام میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں اور ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک قسم کا صحیح سے جو مقابلہ ہوتا ہے وہ کھڑا کرتے ہیں, ایک وہ بنا دیتے ہیں, محاذ بنا دیتے ہیں, محاذ قائم کر دیتے ہیں نبیوں کے خلاف. اور تیسرا مرحلہ, اور وہ کب ہوتا ہے, جب نبی مثال نہیں ہے, نبی تو اپنا ڈیوٹی کر کے چلے گئے, انہوں نے مقابلہ کیا, اب نبی نہیں ہے, پھر کیا کرتے ہیں, پھر جو حق پر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, جو لوگ بالقسط, اللہ کا نظام سارا قائم ہی بالقسط ہے, پچھلی آیت میں بتایا تھا, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائماً بالقسط, پیچھے 2-4 آیتیں پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اللہ کا سارا نظام ہی بالقسط قائم ہے, یعنی بالحق قائم ہے, حقیقت پر قائم ہے. اور یہ لوگ جو حقیقت کی بات کرتے ہیں نبیوں کے بعد یا نبیوں کے زمانے میں, نبی تو ایک خاص مثلا اس ایریا میں کام کر رہا ہے, 4 گاؤں ادھر کون کام کر رہا ہے, ادھر وہ لوگ جو کہ حق مان چکے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں, تو یہ ان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. یا حتیٰ نبیوں کے زمانے کے بعد جب نبی چلے گئے اس کے بعد بھی جو حق کو مان چکے ہیں اور پھر حق کی بات کرتے رہتے ہیں, یہ لوگ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ اے اللہ, ان کا جو کائناتی اثر ہے اس کام کا وہ کیا ہے؟ یہ باب مضارع اور فعل مضارع استعمال ہوا ہے, دیکھیں نا, یکفرون, یقتلون, یقتلون, یعنی یہ مسلسل ایک کام ہے جو یہ کرتے ہیں. یعنی ایسے جیسے دیوار پہ لکھا ہوا ہے, جو بھی یہ کرتے ہیں ان کا یہ ہوگا. کب کرتے ہیں؟ پہلے زمانے میں کرتے تھے تب بھی, درمیان میں کرتے تھے تب بھی, آج بھی کرتے ہیں تب بھی, آنے والے زمانے میں بھی کریں گے تب بھی. یعنی یہ قاعدہ تمام ان کے لیے ہے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بھی وقت پر اپنی گندم بوتے ہیں ان کی گندم اچھی ہوگی, ایک قاعدہ کلیہ ہے. جو بھی اپنے کام وقت پر کر لیتے ہیں وہ انسان کامیاب ہوتے ہیں, قاعدہ کلیہ ہے. یہ بھی ایک کائناتی حقیقت کے طور پر خدا کریم اس آیت میں بیان کر رہا ہے. فرما رہا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ, اور جو امر بالقسط کرتے ہیں, یعنی وہ لوگ نبی تو نہیں ہیں لیکن ہیں لوگ, عام لوگ ہیں, نبیوں سے سیکھ چکے ہیں, حق کی بات مان چکے ہیں, اپنی زندگی میں اپنا چکے ہیں. اب وہ دوسروں کو بھی حق کی بات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہے نا. اور یہ شاید اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون یامرون بالقسط من الناس ہوتے ہیں, یعنی حق کی طرف راغب کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ جو بھی ہوں, چاہے وہ مثلا کسی اس میں زمانے میں بھی ہوں, لیکن جو حق کی طرف راغب کرتے ہوں, چاہے وہ علماء کی شکل میں ہوں یا غیر علماء کی شکل میں ہوں, لیکن ان کا کام یہ ہو کہ وہ کیا کرتے ہیں, حق کی طرف راغب کرتے ہیں, لوگوں کو امر کرتے ہیں حقیقت کی طرف آئیں. بھائی تو یہ کیا ہے ان تمام 3 گروپوں کے لیے. بس دوستوں ذرا توجہ کریں, کتنے ہو گئے 3 گروپ. ایک ہو گئے وہ جو کہ مانتے نہیں ہیں,
ٹھیک ہے، نہیں مانتے. دوسرے وہ جو کہ مانتے بھی نہیں ہیں اور یقتلون النبیین، نبیوں کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. میں یہ اس لیے دوستو آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی ہے کہ ہمارے پاس پکی طریقے سے کوئی بھی قرآن میں تو سوائے ایک قاتل کے جو کہ یحییٰ بن زکریہ کے قاتل کے حوالے سے ممکن ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہو، باقی کہیں بھی کسی نبی کے قاتل کی بات کہ قاتل ہوا ہے نہیں موجود ہے، اور تاریخ میں بھی نہیں ہے. باقی جو تاریخ میں پکی تاریخ میں نہیں ہے، لیکن جو بس ممکن ہے ذکر کیا گیا ہو کہ بھائی یہ بعض، میں تو حیران ہوں کہ جب یہ چیزیں آئی ہیں تو پھر لوگوں نے آگے سے اس کے مطابق روایات بھی بہت ساری بنائی ہیں. اور ایک روایت میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بڑے بندے مارتے تھے، بڑے نبی مارتے تھے، یہ تو ایک دن میں 300 نبیوں کو مار کے پھر ناشتہ کرتے تھے. جیسے کہ وہ اللہ نے نبیوں کو بھی ایسے ہی جو ہے وہ جتھوں کی صورت میں بھائی بھیجا ہوا تھا کہ بھائی ہاں جی بن جو. یہ لکھا ہوا ہے، میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی جو تاریخ میں یا یہ روایات جو تاریخ کو نقل کرنے والی ہیں، پتہ نہیں آپ کوٹ کرنے والے کوئی بھی زیادہ تر اسرائیلیات ہیں، زیادہ تر اسرائیلیات ہوتی ہیں. تو اس میں یہ چیزیں اس طرح کی بھائی نکل آتی ہیں کہ بھائی اتنے تو یہ خود بہت ساری سوچنے کی باتیں. ایسے بندے نہ لکھے تو اچھا ہے، یعنی بندہ سوچے تو صحیح کہ یہ کیسے ممکن ہے، کس طرح ہوا ہے، کب ہوا ہے، وہ تاریخ کے کس حصے میں ہوا ہے، کس جگہ. میں نے کوشش کی ہے دوستو، میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں نے کوشش کی ہے کہ ان تفسیروں میں دیکھوں کہ اس کی تفصیل کیا ہے. یہ یقتلون النبیین کی تفسیر کیا ہے، تفصیل کیا ہے. تفسیر تو انہوں نے کر دیا ہے کہ بھائی قتل کرنا، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، کدھر کب ہوئے ہیں، یہ کب ہوئے ہیں جب نبیوں کو اس طرح قتل کیا گیا ہے. آخر چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہوا ہے، فلاں تاریخ کو یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. نبیوں کا قتل تو ایک بہت بڑی بات ہے. جب امتوں کے جزوی قسم کے سلسلے بھی لکھے ہوئے ہیں تو یہ کہ بھائی نبیوں کو قتل کرنے کا کہ بھائی یہاں مثلا 10 نبی آئے ہوئے تھے، 5 نبی آئے ہوئے تھے یا 1 نبی آیا ہوا تھا تو اس کو جو ہے نا لوگوں نے مار دی. آپ دوست جو ہیں جو کہ مثلا بہت ساری خطبے سنتے رہتے ہیں، بہت سارے ممبر کی باتیں سنتے رہتے ہیں، بیانات سنتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں بہت سارے سلسلے سارے سنتے رہتے ہیں، اس میں کبھی آپ نے یہ کسی نے آپ کے سامنے کہ ہاں وہ وہاں فلاں نبی ایک آیا تھا، وہاں یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، اور پھر لوگوں نے اس نبی کو قتل کر دیا، یعنی اس کی جان لے لی. آپ نے کبھی اپنے اتنے مطلب اپنے 20 30 سینکڑوں ممکن ہے کہ ممبر سے خطابات سنے ہوں گے، کبھی آپ نے اس طرح سوائے ایک جناب یحییٰ بن زکریا کی، ان کی بات تو قرآن میں. لیکن یہ یقتلون النبیین، نبیین النبیین الف لام بھی لگا ہوا ہے، یعنی بہت سارے الف لام کو اگر بولے اور جمع بھی ہے اور پھر الف لام کو چاہے وہ استغراق لیں یا استغراق کر لیں یا یہ کہ اور دوسرا جو کہ ایک استغراق کا ہوتا ہے، ایک اور بھی ہے جو عموم کا اور استغراق کا. تو یہ دونوں جو ہے اگر جو بھی ان میں سے لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساروں کی بات ہے، کوئی 1 2 4 10 کی بات نہیں ہے، بہت ساروں کی بات ہے. تو پھر وہ کب ہوا ہے، کدھر ہوا ہے؟ اگر آپ نے کبھی کوئی سنا ہے تو مجھے بتائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے. اور میں نے یہاں کبھی کسی تفسیر صرف سب نے میں یہ لکھا کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بس یہ قتل سے مراد یہ نہیں لیا جا سکتا ہے، جان لینا نہیں لیا جا سکتا. قتل سے مراد حتماً مقابلہ اور محاذ آرائی کرنا اور نبیوں کے کام کو نہ ہونے دینا، یہ مراد ہے. یقتلون الذین، اور اسی طرح ان کے کام میں بھی رکاوٹ ڈالنا جو کہ امر بالقسط اور حقیقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی آپ
ان کو خبر دے دے دردناک عذاب کی. دردناک. علیم علم سے علم یعنی درد، علیم یعنی درد دینے والا. جب علیم کا صیغہ رحیم کے وزن پہ ہے اور یہ صفت مشبہ کا وہ جو وزن ہے اس پہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پکا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ابھی بس بھائی ہے تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. یعنی یہ ایسا درد ہے جو چلتا رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.